بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقات کے بطور خاص وہ فقراء زیادہ مستحق ہیں جو اللہ کی راہ میں گھر کر رہ گئے ہیں اور وہ کمانے کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری اور سوال نہ کرنے کی وجہ سے ایک بے خبر ناواقف انہیں مالدار بے نیاز خیال کرتا ہے. تم ان کے چہرے بشرے سے انہیں پہچان لو گے. وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے. ان کی مدد کے لیے تم جو بھی مال خرچ کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے. پچھلی آیت میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ تم راہ خدا میں جو بھی اور جس پر بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ اگر تم ایک مسلمان کے علاوہ کسی غیر مسلم پر بھی اگر صدقات اور خیرات کرو گے تو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے پاس اس کا بھی تمہیں بدلہ اور اجر دیا جائے گا. تو گویا پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے ضرورت مند اور محتاج پر خرچ کرنے کی تلقین فرمائی اور اس کا حکم دیا. مذکور آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقات اور خیرات کے سب سے زیادہ مستحق اور اس کے سب سے زیادہ حقدار کون لوگ ہو سکتے ہیں اس کا بطور خاص تذکرہ فرمایا. تو فرمایا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ کہ ان صدقات اور خیرات کے سب سے پہلے اور سب سے مقدم وہ لوگ زیادہ حق رکھتے ہیں جو راہ خدا میں محصور ہو کر راہ خدا میں جو گھرے ہوئے ہیں راہ خدا میں جو لگے ہوئے ہیں. اور پھر ان کی خصوصیت بتلائے کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض کہ وہ زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. وہ تجارت کے لیے اور روپیہ پیسہ کمانے کے لیے جیسے زمین میں دوڑ دھوپ کرنا بھاگ دوڑ کرنا جد و جہد کرنا جیسے اس کے لیے ضروری ہے راہ خدا میں گھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے دین اور اس کی شریعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے کی وجہ سے اور اس کی راہ میں جد و جہد اور محنت کرنے کی وجہ سے کہاں وہ دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے اس کے لیے اپنا وقت دے نہیں سکتے. یہ لوگ سب سے زیادہ مستحق اور سب سے زیادہ اس کے حق رکھتے ہیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف ایک نادان ایک ناواقف ایک بے خبر شخص ان کے بارے میں تو یہ خیال کرے گا کہ شاید وہ مالدار ہے شاید وہ ذی ثروت ہے وہ غنی ہے صدقہ و خیرات کی وہ ضرورت مند نہیں. کہاں کی ہے ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے اور ان کی خودداری کی وجہ سے ان کی غیرت نفسی کی وجہ سے کہ وہ کسی کے سامنے دست دراز نہیں کرتے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اس کی وجہ سے کہاں کہ ایک نادان شخص ایک ناواقف شخص انہیں مالدار اور انہیں غیر ضرورت مند اور انہیں غنی خیال کرتا ہے. تعریفہم بسیماہم اور ان کے چہرے بشروں اور ان کی ظاہری کیفیتوں سے تم ان کو پہچان لو گے کہ یہ ضرورت مند ہے. افلاس اور غربت کی وجہ سے ان کے چہرے زرد پڑے ہوئے ہیں اور ان پر ضعف اور کمزوری کے آثار ہے یا پھر یہ ہے کہ ان کے چہرے سے ان کی ضرورتوں کا اظہار ہوتا ہے. اللہ فرمائے کہ تعریفہم بسیماہم اور آگے فرمائے کہ لا یسألون الناس الحافا وہ لوگوں سے لپٹ کر اور لوگوں سے بلک کر نہیں مانگتے. ما تنفق من خیر فإن اللہ بہ علیم کہ تم جو بھی مال ایسے لوگوں پر خرچ کرو گے جو بھی مال تم دو گے اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کو اور تمہارے خیرات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صدقات اور خیرات کا سب سے زیادہ مستحق اور اس کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں ان کا تذکرہ فرمایا. یوں کہا گیا کہ آیت کا
مصداق سب سے پہلے وہ صحابہ تھے جو اپنے گھر بار، مال و دولت، اہل و عیال کو خیر بات کر کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے تھے، جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ وقت نگرانی اور حفاظت کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کی بھی نگرانی فرمایا کرتے کہ کہیں کوئی آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر کوئی حملہ آور نہ ہو۔ اسی طرح جنہوں نے اپنے آپ کو راہ خدا میں جہاد کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ کر رکھا تھا کہ جب بھی کوئی جہاد کا یا دینی خدمت کا یا دینی دعوت کا کوئی تقاضا ہوتا وہ اس پر لبیک کہتے اور اس کے لیے وہ فوراً تیار ہو جاتے، جس کی وجہ سے وہ نہ کاروبار کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ زمین میں چلنے پھرنے اور تجارت کرنے کی استطاعت رکھتے تھے۔ لیکن وہ ان سب کے باوجود کسی کے سامنے دست دراز نہیں ہوتے اور نہ اپنی حاجات اور ضروریات کا کسی سے تذکرہ کرتے تھے۔ لوگ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر انہیں بے نیاز سمجھتے تھے، لیکن جو فہم و فراست کے مالک تھے ان کے افلاس اور غربت کا اندازہ کر لیا کرتے تھے۔ یوں آتا ہے یہ جو اصحاب صفہ تھے ان کی تعداد کبھی 400 اور کبھی اس سے بھی زیادہ اور کبھی اس سے کم، لیکن ظاہر ہے کہ آیت کا مضمون کسی ایک مخصوص جماعت یا کسی مخصوص طبقے یا کسی مخصوص زمانے کے افراد پر محدود نہیں، بلکہ اس کا عموم ہر زمانے اور تمامی دنیا میں بسنے والے ان کیفیات و احوال سے دوچار ہونے والے تمام افراد کے لیے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ اس چھوٹی سی آیت نے ایک معزز اور مکرم انسان، ایک شریف پاکباز انسان کی کیسی تصویر کشی کی ہے۔ ایک طرف اس کے حیا اور پاکبازی اور اس کے ہاتھ نہ پھیلانے کی تصویر کشی کی ہے، اور دوسری طرف اس کی ضرورت اور افلاس اور غربت کا بھی کس خوبصورت انداز میں تذکرہ فرمایا۔ ایک طرف ان کی حیا کا بھی تذکرہ ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ کسی سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف ان کی ضرورت اور افلاس کا بھی تذکرہ کیا۔ تعرفهم بسیماہم، کہ تم ان کی ظاہری علامتوں اور ان کے چہرے بشروں سے تم ان کی غربت، ان کے افلاس، ان کی محتاجی کا اندازہ لگا لو گے۔ تو اس طرح یہ آیت اپنے طور پر ایک انسانی جماعت کی، ایک شریف، حیادار، پاکباز، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے جو گریز کرنے والی جماعت ہے، لیکن دوسری طرف ضرورت مند بھی ہے، فقر و فاقے سے دوچار ہے، افلاس اور تنگدستی کی شکار ہے، ایسی جماعت کی اس آیت نے تصویر کشی کی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مذکور آیت میں صدقہ و خیرات اور عطیات کے سب سے پہلے کون لوگ اس کے مستحق ہوں گے ان کا تذکرہ فرمایا کہ ایسے لوگ جو دین کی خدمت اور دین کی محنتوں اور اس کے لیے قد و کاوش اور اس کے لیے جد و جہد کرنے والے جو لوگ ہوں گے، کہ جو اپنی دینی مصروفیت کی وجہ سے اور اپنے دینی خدمات کی وجہ سے جو لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ جو زمین میں دوڑ دھوپ کرنے، تجارت کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنے اور دنیا کمانے کے لیے اپنے اوقات کو خالی کرنے کی جن کے اندر فرصت نہیں ہے، جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ آیت کے مصداق میں وہ لوگ بھی کہا گیا کہ جو معذور ہو گئے ہوں۔ الغرض آیت مذکورہ میں دین کے لیے جن لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے اور دین کے لیے گھر کر رہ گئے ہیں اور دین کے لیے وہ کمانے اور کاروبار کرنے، تجارت کرنے سے معذور ہو گئے ہیں دین کی وجہ سے، ایسے لوگ کہاں کے ان صدقات اور ان عطیات کے پہلے مستحق ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل دین کے لیے، علم کے لیے اور دین کی اشاعت اور دین کے علم کے پھیلانے کے لیے اور دعوت کی محنتوں کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر لیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کاروبار کرنے کے لیے فرصت نہیں پاتے، ایسے لوگ اگر ضرورت مند ہے تو اور دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہوں گے صدقات اور خیرات کے۔ باقی یوں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو سوال سے بچتے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ لا یفتح احد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، کہ جو مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔
اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، کہ جو بے نیازی برتتا ہے اللہ اس کو بے نیاز کرتا ہے. اور آگے فرمایا کہ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو سوال سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سوال کرنے سے بچاتا ہے، اس کو پاک دامن رکھتا ہے. پھر فرمایا کہ لِأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا يَحْتَطِبُ فَيَبِيعُهُ بِمُدٍّ مِّن تَمَرٍ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ النَّاسَ، کہ ایک شخص رسی لے اور جنگل جا کر لکڑیاں لائیں اور ایک مدھ کھجور کے بدلے اس کو بیچ کر لوگوں سے سوال کرنے سے بچے، کہاں کہ یہ بہتر ہے اس کے لیے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ آدمی جہاں تک ہو سکے سوال کرنے سے بچے اور خود کفیل ہو اور لوگوں کے سامنے وہ سوال کرتا نہ پھرے، لوگوں کا محتاج نہ ہو، یہ کوشش کرے. یہ اللہ کے نبی نے ہمیں ترغیب دی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.